ہے کہ میں بڑے بڑے مشکل مسئلوں کو آسان لفظوں میں آپ کے کانوں تک پہنچاؤں اور حضور کا عشق میری ان باتوں کو آپ کے دل تک پہنچاؤں۔ میرا کام ہے صرف آپ کے کانوں تک بات پہنچانا، اور حضور کا نظر کرم ہو گیا تو میری کہی ہوئی باتیں آپ کے دلوں میں اترتی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے بعد میں پیدا کیا۔ اب میں ایک اور بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کب پیدا کیا اللہ نے؟ جب زمین بن چکی تھی نا، مٹی سے پیدا کیا نا، تو مٹی کہاں سے لی گئی؟ زمین سے لی گئی نا، زمین سے مٹی لی گئی۔ تو قرآن کا فلسفہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ مرنے کے بعد بندہ وہیں جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے۔ تو حضرت آدم اسی زمین سے لیے گئے نا، اس لیے مر کے پھر یہیں دفن ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ دمشق میں جبل زبدانی پر ہے۔ میں 10 دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر گیا، وہاں پر میں نے ان کی قبر کی زیارت کی۔ ان کے پہلے بیٹے جو شہید تھے، شہادت کی تاریخ جو ہے وہ شروع محرم سے نہیں ہوتی، 10 محرم سے۔ شہادت کی تاریخ حضرت حابیل سے شروع ہوتی ہے، ختم حضرت حسین پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب زمین سے پیدا کیے گئے تو آدم سے پہلے زمین بنی ہوئی تھی نا، زمین بنی ہوئی تھی، آدم کی مٹی زمین سے لی گئی اور پھر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اب وہ بھی حدیث ہے کہ رب نے جبرائیل کو بھیجا کہ مٹی لے آؤ، آدم کو بنانا ہے، تو مٹی نہ لائے، واپس چلے گئے۔ رب نے کہا مٹی لائے ہو؟ اللہ میں مٹی لینے گیا تھا زمین سے، جب میں مٹی اٹھانے لگا وہ رونے لگی کہ نانا مجھے زمین سے جدا نہ کر، میں نے چھوڑ دیا، بدتر سکھا دیا، میں واپس آ گیا۔ فرمایا دوسرے فرشتے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، جب چوتھا اسرائیل گیا وہ زمین روتی رہی، اس نے مٹی کو پکڑ کے مٹی کی مٹھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ رب نے پوچھا کہ کیا زمین اب نہیں روئی تھی؟ اللہ روئی تھی لیکن میں اس کے رونے کو دیکھوں یا تیرے حکم کو دیکھوں؟ بس میں روتی رہی، میں لے آیا۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا کہ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں نے اس کو زندگی دینی ہے، زمین پر اسے مرنا ہے، پھر مارنے کے لیے بھی تیری ڈیوٹی ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا اللہ تیرا حکم تو میں نہیں ٹال سکتا، لیکن لوگ کی پلوتے بڑے کٹن گئے، بڑی گالیاں میں مندے بڑے پہن گئے، مندے بہوں پوسن میں۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا تو نہ گھبرا، تو اپنا کام کرتے جانا، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم کوئی تیرا نام نہیں لے۔ اب مر جاتا ہے بندہ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، یہی کہتے ہیں نا بھائی فلاں بندہ کیسے مر گیا؟ وہ جی اس کے گردے فیل ہو گئے تھے، فلاں بندہ یار وہ فلاں محلے میں فلاں علاقے میں فلاں ہمارا رشتہ دار مر گیا، کیسے مر گیا؟ برین ہیمریج ہو گئی اس کو، فلاں مر گیا، وہ کیسے مرا بھائی؟ فالج سے مر گیا، فلاں مر گیا، وہ جی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، فلاں مر گیا، وہ بخار سے مر گیا۔ کوئی نام لیتا ہے اس کا؟ نام نہیں لیتا۔ رب نے فرمایا تو نہ گھبرا، کام تو نہیں کرنا، تیرا دل ذرا مضبوط ہے، دل تیرا، کام تو نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے بھی اپنی عزت کی قسم کوئی تیرے اوپر الزام نہیں لگائے گا، کوئی نہیں لگائے گا۔ اب یہی ملک الموت، میں ایک بات سناتا جاؤں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، توجہ میری طرف رہے۔ یہی ملک الموت، یہی ملک الموت حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں جب ان کا وقت پورا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس جب موت آتی ہے تو نبی پوچھتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے آئے ہو؟ اور ہم جیسا انسان، عام انسان جب موت کو دیکھتا ہے تو سر کے بل گر جاتا ہے کہ آئی موت اور گیا میں، پھر رونا دھونا چیخنا چلانا یہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے کہا میں ملک الموت ہوں جناب، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔
حدیث مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، فلاتا نہ ہو، منہ پر تھپڑ دے مارا. اور یہ حدیث کس جگہ موجود ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں یہ کس کتاب میں ہے؟ جس کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرے. نہیں پتا. یہ حدیث بخاری میں ہے. کس کتاب میں؟ یاد رکھ لیجیے، پکا حوالہ. فلاتا ماہو، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ دے مارا. ذرا نبی کے ہم پلہ ہونے کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو ذرا ملک الموت آئے نا تو پھر آگے بڑھ کے ذرا ایک تھپڑ مار کے دکھانا اس کو. اگر تم نے تھپڑ مار دیا تو میں تمہیں مان لوں گا. نعوذ باللہ. تھپڑ مارا. اب دیکھیے کتنا سخت کہ زمین روتے رہی، لے گیا. اربوں خربوں انسانوں کو اب تک مار چکا ہے، حیوانوں کو، پرندوں کو، چرند کو، کیڑوں مکوڑوں کو. اتنا مضبوط دل کا مالک ہے. جب موسیٰ کے پاس گیا تو تھپڑ پڑا. حدیث ہے، حدیث. میں قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں. آنکھ نکل گئی. کیا نکل گیا؟ آنکھ نکل گئی. آنکھ اٹھائی اور اللہ کے پاس. اگلی بات نہیں کی موسیٰ سے، اس کو بھی پتا تھا کہ یہ بارگاہ نبوت ہے، یہاں بولنا نہیں ہے، پڑھا کے خاموش واپس پلٹ جانا ہے. جب اللہ کے پاس پہنچے تو رب نے پوچھا کہ کیا موسیٰ کی روح لے آئے ہو؟ تو میرے استاد محترم پڑھاتے ہوئے ہر سال ہی فرمایا کرتے تھے جب یہ حدیث آتی تھی، فرمانے لگا اللہ نے جب پوچھا کہ موسیٰ کی روح لے آئے ہو تو جبرائیل نے خاموشی سے سر نیچے کر لیا، زبان حال سے جواب دیا اللہ اپنی بچا کے آ گیا. یہ نہ بات کر کے تو لے کر آیا، میں تو اپنی بچا کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اور حدیث کے لفظ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھپڑ کھانے کے بعد ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ارسلنی الی عبد لا یرید الموت، تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے اس کے بعد مجھے بھیجا اور تھپڑ مجھے پڑا، آنکھ میری نکل گئی، یہ تو مرنا نہیں چاہتا تھا. رب نے فرمایا اب پھر جا. اب ذرا بلند آواز سے کہہ دیں پھر جا. تو ملک الموت نے انکار تو نہیں کیا لیکن سر جھکا دیا، اور سر جھکا کے زبان حال سے، زبان سے بولا نہیں لیکن جو ملک الموت کی کیفیت تھی وہ جواب دے رہی تھی. اللہ ایک تو نکلوا لی ہے آنکھ، دوسری آنکھ نکلوانے کا کوئی پروگرام. رب نے کہا کیوں گھبراتا ہے؟ رب نے حضرت ملک الموت کی آنکھ کو پکڑا اور پکڑ کے ڈھیلے کو آنکھ کے پپوٹے میں، اس کو پپوٹا کہتے ہیں، پپوٹے میں رکھا. فرمایا آنکھ بند کر کے کھول. جبرائیل نے آنکھ بند کر کے کھولی تو پہلے کی طرح دیکھ رہے تھے، پہلے کی طرح دیکھ رہے تھے. فرمایا جا ملک الموت یہ جنت کا دمبا لے جا اور حضرت موسیٰ میرے پیغمبر سے کہنا کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہم اسے اتنی زندگی اور دے دیں گے، اور دے دیں گے. یہ وہ نبی ہے کہ جس نے صرف رب سے گفتگو کی ہے. یہ وہ نبی ہے جو مسجد اقصی میں میرے آقا کی مقتدی تھا. یہ وہ نبی ہے. اللہ اکبر. اب دوبارہ آئے تو مینڈھا پکڑا ہوا ہے، بکرا پکڑا ہوا ہے، آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے پھر گرجدار آواز میں پوچھا اب کس لیے آئے ہو؟ ملک الموت رک گئے. کہنے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال زندگی کے اور ہم بڑھا دیں گے. قربان جاؤں نبوت کی شان کہ یہاں موت، ملک الموت تھپڑ کھا رہا ہے، آنکھ نکلائی جا رہی ہے اور موسیٰ کی زندگی بڑھائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ اتنے سال جینے کے بعد پھر؟ فرمایا پھر مرنا ہوگا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر کل بھی مرنا ہے تو پھر آج لے چلو، آج لے چلو. اب یہاں پر جلال الدین سیوطی، امام قسطلانی اور علماء نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے پاس جانا ہی تھا
تو پھر یہ سارا ماجرا، یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ملک الموت کوئی عادت پڑ گئی تھی کہ بغیر کنڈی کھڑکائے نبیوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا تھا۔ رب نے فرمایا اب اس کی عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب آ رہا ہے میرا پیارا۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی دروازہ کھڑکائے بغیر چلا جائے اندر۔ اس کو موسیٰ ایسا ادب سکھا دے کہ 10 قدم دور کھڑا ہو کے پہلے اجازت لے پھر آئے۔ اللہ اکبر۔